اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بانیان مجلس کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد قل هو اللہ احد ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد بسم اللہ سب مل کے رات کے اس پہر میں اپنے مولا امام زمانہ کی ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں
جمع ہوتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ یقیناً مسلسل مجالس سننے کے نتیجے میں انسان تھک جاتا ہے، اور اتنا آپ کے بیچ حائل نہیں ہوں گے، اتنا سنائیں گے جتنا آپ سنیں گے۔ سننے والے سے زیادہ پڑھنے والا تھکا ہوا ہوتا ہے۔ مسلسل سفر بھی ہے، لیکن یہ ذکر انسان کو فرش سے عرشی بناتا ہے۔ تو جسم تو تھک سکتا ہے پر روح کبھی تھکتی نہیں ہے۔ مثال کہ رات کو امتحان ہو آپ کا کل، تو پوری رات آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے، پھر جا کے چہرہ دھوتے ہیں، پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب پتہ لگ رہا ہے کہ جسم تھک رہا ہے پر روح بار بار چہرے کو دھو کر جگا رہا ہے۔ تو اسی طرح بدن کا کام تھکنا ہے، لیکن کیونکہ روح مادی نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، لہذا روح کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اور جب روح کو غذائے ذکر حسین ملے، جسم کی غذا یہ چاول کی دیگیں ہیں، جو کھائی ہیں تو کھائی ہوں گی، جس نے نہیں کھائی وہ انتظار کرے، لیکن جو روح کی غذا ہے وہ ذکر محمد و آل محمد، جس سے روح کو نشاط ملتی ہے، جس سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ جسم کے لیے ملٹی وٹامنز کی گولیاں بنائی جاتی ہیں، پر روح کے لیے ذکر حسین کی گولی کافی ہے۔ ابھی فرمایا کہ یہ ذکر ایک ایسی حرارت رکھتا ہے جو خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ ذرا تصور کرو کہ 1000 سال گزر گئے امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے، لیکن آج بھی جب مولا کی مصیبت سنتے ہیں تو لگتا ایسے ہے حسین کل شہید ہوئے۔ کتنی بھی محبت انسان ماں باپ سے کرے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو بندہ بہت روتا ہے، جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ گیا۔ لیکن 3 سال 4 سال کے بعد اسی باپ کی قبر پہ جاؤ، اسی ماں کی قبر پہ جاؤ تو ویسا رونا آتا نہیں ہے۔ لیکن انسان ہر سال کربلا جاتا ہے، اور وہی کیفیت ہوتی ہے جو پہلے سال کی ہوتی ہے۔ بعض کی کیفیت تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حرارت ہے جو خدا نے مومنوں کے دلوں میں ڈالی ہے، منافقوں کے دلوں میں نہیں ڈالی۔ ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کا وجود ہے تو دعائے رسول کے نتیجے میں یہ بنا ہے۔ نبی نے دعا کی تھی جب سیدہ کے پیٹ میں امام حسین تھے، تو بی بی اکثر کہا کرتی تھی بابا یہ بچہ کون ہے؟ ہر وقت صدا دیتا ہے امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں بے کفن ہوں۔ تو کہتی ہے کہ بابا کسی بچے نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا اس بچے نے رلایا ہے۔ اس وقت نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ وہ بچہ ہے جو کربلا میں مارا جائے گا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، بدن پہ کفن نہیں ہوگا۔ اس وقت بی بی پوچھتی ہیں کہ بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی میں نہیں ہوں گا، میرا حسن نہیں ہوگا، حسن نہیں ہوگا، علی نہیں ہوگا، علی نہیں ہوگا۔ اس وقت فرماتی ہیں کہ بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ پھر میرے حسین کا غم کون منائے گا؟ اس وقت رسول خدا کی یہ دعا ہے، آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میری بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین پہ روئیں گے، اور جن کی خواتین تیرے حسین کی زینب پہ روئے گی۔ تو اس وقت نبی نے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کا وجود ہے دعائے نبی کا نتیجہ۔ ہر شے تقدیر الہی میں لکھی ہے۔ فرمایا نصیب نہیں تو بندہ فرش عزا پہ نہیں۔ یہی رزق الہی ہے جو آپ کو فرش عزا حسین ابن علی سے ملتا ہے۔ فرمایا سفرہ لگا ہے، جس کو جتنا اٹھانا ہے وہ اٹھا کے چلا جائے۔
ہر کام کا ہدف اور مقصد ہوتا ہے۔ مجلس پڑھنے کا مقصد، مجلس سننے کا مقصد، مولا حسین کا کربلا میں جانا ایک مقصد کے تحت تھا، اہل بیت کا دنیا میں آنا ایک مقصد کے تحت تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج اتنی مجلسیں سنی، لیکن ان مجلسوں سے مجھے ملا کیا؟ یہ مقصد ہے کہ بندہ سوچے اگر میں آیا ہوں تو کچھ لینے آیا ہوں، اپنا وقت دے رہا ہوں، لیکن وقت کے بدلے میں کیا دے رہا ہوں۔ مجلس اس نیت سے نہ سننا کہ سنی ہے اور آخرت میں کچھ ملے گا، نہیں۔ مجلسیں انسان کی دنیا بھی بناتی ہیں، انسان کی آخرت بھی بناتی ہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا ہے اتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت ہے۔ اور جب کہا علی والو دعا کرو تو دونوں کے لیے دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کرنا، آخرت میں بھی حسنات عطا کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑا تضاد ہے کہ مولا علی اکثر دنیا سے نفرت کرتے ہوئے نظر آئے۔ کبھی کہا کہ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، تو جس دنیا کو علی 3 طلاقیں دیں اس سے علی والا نکاح کیسے کرے؟ جس دنیا کو مولا 3 طلاقہ کر دیں تو علی والا اس دنیا سے پھر نکاح کیسے کرے؟ پہلی بات تو یہ۔ اور جگہ جگہ پہ نظر آئے کہ تمہاری دنیا کی قیمت علی کے سامنے نہیں ہے۔ کسی مومن نے کہا مولانا دنیا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حالانکہ دنیا تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اس درخت سے نفرت، اس چاند سے نفرت، ان ستاروں سے نفرت، اس پانی سے نفرت۔ میں نے کہا نہیں، جس چیز سے مولا نفرت کر رہے ہیں وہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ چاند قابل تعریف ہے، یہ سورج، یہ فصلیں، یہ زمینیں، یہ ساری چیزیں قابل تعریف ہیں۔ پھر کس چیز سے مولا نفرت کر رہے ہیں؟ کہ علی دنیا والوں سے نفرت کر رہے ہیں، دنیا سے نہیں۔ دنیا والے ہیں جو دنیا کی خاطر علی کو چھوڑتے ہیں، دنیا والے ہیں جو رے کی حکومت کے خاطر حسین کے قاتل بنتے ہیں، دنیا والے ہیں جو مال کی لالچ میں حسین کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ نہ مال برا ہے، نہ زمین بری ہے، نہ دنیا بری ہے، برا وہ ہے جو اس کو برے طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ یہی مال علی کے پاس آتا ہے تو رات کے اندھیروں میں یتیموں کو غذا ملتی ہے، اور یہی مال امیر شام کے پاس آتا ہے، وہ 70 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہلواتا ہے۔ تو مال برا نہیں ہے، استعمال کرنے والا برا ہے۔ بھائی آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے، اب آپ کی مرضی یہ لاکھ کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ اب یہ لاکھ شراب کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے، یہ لاکھ نشے کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے، یہ لاکھ عیاشی کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے، اور اسی 1 لاکھ سے حسین کی مجلس بھی برپا کی جا سکتی ہے۔ پیسہ تو برا نہ ہوا، برا ہے استعمال کرنے والا۔ کپڑا تو برا نہیں ہے، برا ہے کپڑے کو ڈیزائن دینے والا۔ داڑھی تو بری نہیں ہے، برا ہے اس کو کاٹنے والا۔ یہ تو اچھی چیز ہے نا۔ ہم ہیں جو چیزوں کو رد و بدل کرتے ہیں، ہم ہیں جو چیزوں کو یہاں سے وہاں لے کر جاتے ہیں۔ چیزیں بری نہیں ہوتی، نہ اولاد بری، نہ بیوی بری، نہ دنیا بری، یہ تو ہے جو اس کو برائی اور اچھائی کا رنگ دیتا ہے۔ نہ وقت برا، نہ زمین بری۔ یزید نے کربلا کی زمین کو حسین کے لیے بلا بنایا تھا، اور حسین نے اسی زمین کو مومنوں کے لیے جنت بنا ڈالا۔ تو بری تو کوئی چیز نہیں ہے، برے ہم ہیں جو چیزوں کو برا بناتے ہیں۔ یہی کپڑا، یہی پتھر، کوئی اسی پتھر سے بت بناتا ہے، اور ابراہیم اسی پتھر سے کعبہ بناتے ہیں۔ کوئی اسی، بھائی پیٹرول برا نہیں ہے، گاڑی چلاتا ہے، لیکن اسی پیٹرول سے کوئی بم بنائے۔ بارود برا نہیں ہے، ماچس کی تیلی بری نہیں ہے، اس تیلی کو جلانے والا برا ہو سکتا ہے کہ اسی ماچس کی تیلی سے گھر کا چولہا بھی جل سکتا ہے، اور اسی ماچس کی تیلی سے کسی غریب کی جھوپڑی بھی جل سکتی ہے۔ تو اختیار برا نہیں ہوتا، اختیارات کو استعمال کرنے والا برا ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈی ایس پی بنا، کوئی اے ایس پی بنا، کوئی پولیس والا بنا،
اختیار برا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ اختیار کو حق کے لیے استعمال کر رہا ہے یا باطل کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کرسی بری نہیں ہوتی، اسی کرسی پر بیٹھ کر کوئی حاکم عادل بنے اور اسی کرسی پر بیٹھ کر کوئی قاتل حسین بنے۔ منبر برا نہیں ہوتا، بولنے والا برا ہو سکتا ہے۔ اس منبر کو صحیح کام کے لیے استعمال کر رہا ہے یا برے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، مائک برا نہیں ہوتا، بولنے والا برا ہو سکتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں کی ہدایت چاہے لوگوں کو آپس میں لڑا دے۔ تو وہ چیز تھی جس سے علی نفرت کا اظہار کر رہے تھے کہ علی نے اس دنیا سے نہیں ان دنیا والوں کو طلاق دے دی جس نے اللہ کی نعمت کو غلط راستے میں استعمال کیا۔ ایک روایت سن لیجئے، مولا راستے سے گزر رہے تھے، ایک مرا ہوا بدبودار کتے پہ نگاہ پڑی اور علی نے جیسے اس کتے کو دیکھا تو امام نے فرمایا کہ تمہاری دنیا، یہ نہیں کہا میری دنیا۔ علی نے تو اپنی دنیا اچھی بنائی تھی، کہا تمہاری دنیا کی قیمت علی کے نزدیک اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ ذرا سوچو نا، کیونکہ جب کتا مر جائے، بدبو آئے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، لیکن یہ دنیا والے ہیں جو بدبودار چیزوں کی خاطر اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں ان کو کیا کرتی ہیں؟ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس اٹریکشن میں جو کائنات کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے، جو نور اہل بیت ہے، یہ نور پروردگار عالم ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس مولا کا یہ جملہ کہنا تھا کہ یہ مرا ہوا کتا تمہاری دنیا سے علی کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کبھی کہا ابن عباس علی کی حکومتوں کو اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ فکر بلند ہو تو دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، فکر چھوٹی ہو تو بندے کے لیے دنیا بڑی ہو جاتی ہے۔ تو علی والی فکر ہو تو کوئی چیز تمہارے لیے قابل ارزش نہیں رہتی۔ کسی نے تعجب سے کہا مولا جب دیکھو آپ نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب دیکھو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو دنیا میں آپ کو اچھی لگے؟ ہر چیز کی برائی کر رہے ہیں مولا، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ کو دنیا کی اچھی لگے؟ امام نے فرمایا 6 چیزیں علی کو اچھی لگتی ہیں۔ اب علی والا دیکھے کہ یہ چیزیں میرے بھی اندر ہیں کہ نہیں ہیں، فرمایا 6 چیزیں علی کو اچھی لگتی ہیں۔ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دنیا میں اٹھائے ہوئے علی کو 2 قدم اچھے لگتے ہیں۔ علی کو دنیا میں اٹھائے ہوئے 2 قدم اچھے لگتے ہیں، علی کو دنیا میں 2 بہتے ہوئے قطرے اچھے لگتے ہیں۔ مولا یہ کون سے قدم ہیں جو دنیا میں اٹھیں اور آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور یہ 2 کون سے قطرے ہیں جو دنیا میں اٹھیں آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ فرمایا اور آخری اور 2 چیزیں علی کو دنیا میں پیے ہوئے 2 گھونٹ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کتنی چیزیں بنی؟ 6 چیزیں، 2 قدم، 2 گھونٹ اور 2 قطرے۔ مولا وہ 2 قدم کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ قدم جو اللہ کی عبادت میں اٹھے، وہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ پھر وہی کہہ رہا ہوں نا، قدم برا نہیں ہے، اٹھ کہاں پہ رہا ہے؟ ہاتھ برا نہیں ہے، اٹھ کہاں پہ رہا ہے؟ اگر یہی قدم شراب خانے کی طرف جائے تو ذلت ہے، اللہ کی عبادت میں جائے تو رحمت ہے۔ قدم برا نہیں ہے، اگر جنت کی طرف جائے تو جنت کہاں ہے؟ کربلا جنت ہے، مسجد جنت ہے، حسین کی مجلس جنت ہے، خیر کے کام کے لیے جائے تو جنت ہے۔ تو پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہو، وہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ مولا دوسرا قدم، فرمایا دوسرا وہ قدم جو اٹھے کسی دوست، کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے، مدد کے لیے، یہ اچھا لگتا ہے مولا کو۔ بہن بیمار ہے، بھائی بیمار، رشتہ دار بیمار ہے، یہ قدم اگر اس کی پرسجوئی کے لیے اٹھتا ہے، عیادت کے لیے اٹھتا ہے، یہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے تھے مولا فلاں بند قرضدار ہے، فلاں بند غمگین ہے، ہم مدد نہیں کر سکتے۔ کہ مدد نہیں کر سکتے، اس سے جا کے ملو، 2 بول تو اچھے بول سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بندے کا من بھاری ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کوئی آئے میرا غم سنے۔ عجیب اسلام ہے، فرماتے اگر کوئی بندہ آئے نا
تیرے ساتھ بیٹھے، کئی مقامات جہاں پہ ایک مقام میں غیبت سننے کی اجازت ہے، غیبت حرام ہے، لیکن ایک جگہ جہاں غیبت سننے کی اجازت ہے، کون سی جگہ؟ ایک بندہ ہے جس پہ ظلم ہوا ہے، کسی نے مال لوٹا، کسی نے بیٹا مارا، کسی نے جیل میں ڈال دیا، کسی نے کیا کیا، اب یہ بھرا ہوا ہے، اب آپ کو بولے گا میرے ساتھ آپ کوئی غیبت نہیں کرو، کس نے ظلم، غیبت نہیں کرو، نہیں کرتا، اس بندے کو سنو تاکہ اس کا من ہلکا ہو جائے، یہ اپنا غم نہ بتائے تو کیا کرے، یہ اپنا دکھ نہ بتائے تو کیا کرے، تو پہلا قدم جو اللہ کی عبادت میں اٹھے، دوسرا قدم جو کسی مظلوم، کسی بیمار، کسی غریب کی پرسجوئی کے لیے اٹھے، کسی رشتہ دار بیمار ہے صرف اس سے پوچھنے جاؤ، کسی گھر میں انتقال ہوا اس کے قریب اس کی فاتحہ خوانی کرنے جاؤ تاکہ اس کا غم دور ہو جائے، دو قدم، اور وہ دو گھونٹ جو علی کو اچھے لگتے ہیں، اور وہ دو قطرے جو علی کو اچھے لگتے ہیں، مولا وہ قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا پہلا وہ قطرہ علی کو اچھا لگتا ہے جو بدن سے بہے راہ جہاد پروردگار عالم ہے، وہ خون کا قطرہ جو جہاد الہی میں بہتا ہے۔ اب گھینٹتے جائیے کہ اہل بیت نے جو کچھ کیا یہ 6 کام کیا، مدینے سے مولا حسین کے قدم چلے کربلا کی طرف، پہلا قدم راہ خدا کے لیے، اور کربلا میں حسین نے ایک قدم بڑھایا غور کی مدد کے لیے، تو سجوئی کے لیے نا، غور کی مدد کے لیے دوسرا قدم ہوا، پہلا قطرہ بہے خون کا اللہ کی جہاد میں بدن سے یہ خون گرے، فرمایا یہ خون علی کو بڑا پسند ہے، مولا دوسرا قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا قطرہ وہ جو گنہگار رات کے اندھیرے میں پشیمانی میں شرمندگی میں اپنے گناہ کے لیے بہاتا ہے، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ قطرے تو تو نے بہت بہائے لیکن جو قطرہ گناہ کی شرمندگی کی وجہ سے وہ ہے، اور دو گھونٹ علی کو اچھے لگتے ہیں، مولا وہ کون سے گھونٹ ہیں؟ فرمایا پہلا وہ گھونٹ جو بندہ مصیبت میں پیتا ہے، صبر کا گھونٹ، جو بندہ مصیبتیں آتی ہیں بندے کے اوپر، بندہ پہلا گھونٹ پیتا ہے، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ مولا دوسرا گھونٹ، فرمایا دوسرا گھونٹ جو بندہ غصے کا پیتا ہے، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کے گھر پہ حملہ ہوا، علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ علی نے صبر کا گھونٹ بھی پیا، علی نے غصے کا گھونٹ بھی پیا تھا۔ مولا زین العابدین چاہتے تو شام کے بازار کو بد دعا دینا کافی تھی، پورا شام کا بازار تہس نہس ہو جاتا، لیکن زین العابدین کہتے ہی اسے ہیں جو دو گھونٹ پینے کا عادی ہو، ایک صبر کا گھونٹ، ایک غصے کا گھونٹ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے عزیز دنیا بری نہیں ہے، دنیا والے برے ہیں، وقت برا نہیں ہے، وقت کو کس طرح سے گزارا جاتا ہے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز شاید آپ کے اختیار میں نہ ہو، لیکن آپ کا وقت آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے قدم آپ کے اختیار میں ہیں۔ سوال یہ ہے تو ہاتھوں کو اللہ کی دربار میں اٹھاتا ہے یا کسی جلاد کی دربار میں اٹھاتا ہے؟ تو قدموں کو مجلس میں لے کر آتا ہے یا قدموں کو سینما کی طرف لے کر جاتا ہے؟ تو آنکھوں کو حسین کی زیارت کے لیے استعمال کرتا ہے یا آنکھوں کو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے؟ تو ہے استعمال کرنے والا، تو ہے اپنی جنت اور جہنم کو بنانے والا۔ تو فرمایا اے انسان، وقت کی کئی لوگ ہیں جو ظاہراً بہت برے ہوتے ہیں لیکن اندر بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، کئی لوگ ایک مجلس سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ امام سے کہ مولا ہم کیا کریں کہ گناہوں کی عادتوں سے بچیں؟ کہ مولا بہت سنتا ہوں لیکن عادت ہے نا، بندہ پھر چلا جاتا ہے، پھر بندہ اس گندے کام کی طرف چلا جاتا ہے، کیا کیا جائے کہ اس عادت سے بچے؟ 4-5 فارمولے اہل بیت نے بتائے۔ فرمایا پہلی چیز گندی عادت اور گناہ سے بچنے کے لیے ہے کہ جس شے کی وجہ سے تو گناہ میں پڑ رہا ہے اس سے دوری کر۔ مثال کے طور پہ میرا ایک دوست ہے جو برا ہے تو دوست نا، اب بندہ کتنا نہ ملے، تو میں جب اس کے ساتھ رہتا ہوں تو گناہ میں پڑتا ہوں۔ تب امام فرماتے ہیں کہ علی والے علی کے کردار والے دوست بناتے ہیں۔
آج سب سے بڑا المیہ ایک جوان کا کیا ہے، وہ بری دوستیوں میں۔ آپ پوچھ لیجئے، کئی نوجوانوں سے میں نے پوچھا کہ آپ اس عادت میں کیوں پڑے، کہ مولانا یونیورسٹی گئے تھے، اسکول میں گئے تھے، دوست غلط مل گیا، اور دوست کی دوستی میں آ کے کوئی شرابی بنا، کوئی عیاش بنا، کوئی چرسی بنا، اور وہیں پر اگر اچھا دوست مل جائے تو بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ کے ساتھ آ جا کے آدھا شیعہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ تو کئی لوگ دوستیوں کی وجہ سے سدھرے نا، کئی دوست دوستیوں کی وجہ سے بگڑے۔ تو وہ چیز جو تمہاری دوستی اگر غلط ہے، وہ اسباب جس کی وجہ سے تو گمراہ ہو رہا ہے۔ موبائل بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ بار بار اس موبائل کی وجہ سے برے ہو رہے ہو۔ ایک بندہ کبھی یوٹیوب کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا یوٹیوب سے مجلس سے بھی سنتا ہوں، لیکن اگر 50% مجلس سن رہے ہو، 50% غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، تو یوٹیوب کو دیکھنا بند کر دو۔ کہ مولانا اس زمانے میں کیسے چلیں وداؤٹ یوٹیوب؟ میں نے کہا یہ تیری مرضی ہے، تجھے جنت چاہیے یا یوٹیوب چاہیے؟ یا تو خود پہ کنٹرول کر، اگر کنٹرول نہیں ہے تو یوٹیوب کو بند کر، کم از کم تجھے اپنے اوپر کنٹرول آ جائے۔ وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے گمراہ کا سبب بن رہی ہے۔ شاید فیس بک گمراہی کا سبب بن رہا ہے، شاید یوٹیوب گمراہی کا سبب بن رہا ہے، شاید گوگل سرچ گمراہی کا سبب بن رہی ہے، شاید یہ موبائل میں گمراہی کا سبب ہے۔ بندہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا پر بار بار فون آ جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا اب کنٹرول کیسے کروں؟ تو یا اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کر، کال ریسیو نہ کر کے، اور اگر اتنا بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو موبائل کسی غریب کو دے دے، تو ثواب میں رہے تو اچھا ہے، گناہ میں رہے گا تو علی سے دور ہو جائے گا۔ سوال یہ نا کس قیمت پہ تو جہنمی بن رہا ہے؟ یا موبائل رکھ یا علی کو اپنے دل میں رکھ، دو چیزیں ہیں نا۔ اگر دونوں رکھ سکتا ہے تو رکھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ تیرے اندر کنٹرول کتنا ہے؟ کنٹرول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز ہے انسان کا کنٹرول، تزکیہ کنٹرول کا نام ہے۔ فرمائے ڈیلی بیسس پہ اپنے وجود پہ کنٹرول کر، یہ نفس اتنا خطرناک ہے۔ بولو فرماتے ہیں ایک دن بھی اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور شیطان نے اس دن تمہیں گمراہ کر دیا، دل کالا ہو جاتا ہے، نماز میں مزہ نہیں ملتا، حسین کی مجلس میں رونا نہیں آتا۔ تو فرمائے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ تینوں چیزیں زیادہ ہو جائیں تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ بندہ زیادہ سوئے تب بھی دل قسی، بندہ زیادہ بولے تب بھی دل کالا ہو جاتا ہے، بندہ زیادہ کھائے تب بھی دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ تینوں چیزیں ہیں۔ دو تین بجے تک مجلس سنو گے اور شام کے 4 بجے تک بندہ سویا رہے گا، کوئی مجلس کا کوئی فائدہ کیا؟ مجلس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ تو مقدمہ بن رہا ہے آپ کی سستیوں کا۔ اگر سوچ رہے ہو نیند پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر مجلس میں نہ آیا کرو۔ مجلس میں وہ آئے جو یہ سوچے میں مجلس بھی سنوں گا، گھر جا کے صبح کی نماز بھی پڑھوں گا، 5-6 گھنٹے کے بعد پھر نماز ظہر کے لیے کھڑا بھی ہو جاؤں گا۔ فائدہ کیا؟ میدان جنگ میں وہ جائے جو لڑے، بھاگنے والوں کا کیا کام؟ علی جاتے تھے تو لڑتے بھی تھے، چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے تھے۔ مرد ہو بندہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے ایمان۔ مولا فرماتے ہیں ہر روز بندہ اپنے وجود پہ کنٹرول کرے، کنٹرول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امام خمینی کے جملے مجھے یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہ علم، کوئی بھی علم ہو، علم اخلاق بھی انسان کو الہی نہیں بناتا، علم فقہ بھی انسان کو خدائی نہیں بناتا، علم ولایت بھی انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتا۔ کئی ایسے تھے جو اخلاق کی باتیں، جہاد کی باتیں، اللہ کی باتیں، توحید کو بیان کرتے تھے، لیکن وہی سب سے بڑے شیطان تھے۔ علم انسان کو، بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، مولا علی کی باتیں کریں گے، امام زمانہ کی باتیں کریں گے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کئی لوگ جہنمی بن جاتے ہیں کیونکہ زبان توحید بیان تو کر رہی ہوتی ہے لیکن زبان شیطان ہوتی ہے۔ قلب حسین کا ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن قلب شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو بندے کو بچاتی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے تزکیہ ہے بعد میں علم ہے۔ یعنی آپ لاکھوں مجلس سے سنیں لیکن اگر تزکیہ نہیں، مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔
ہاں گلاس کہاں ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس گلاس میں پانی ہے. ہاں سمجھو یہ ظرف وجود ہے. آپ جو سن رہے ہو آپ ظرف ہو. ظرف مطلب برتن. آپ کے وجود کا ظرف مجلس سن رہا ہے اور آپ کے اندر مجلس چلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ظرف وجود پاک نہ ہو، اور سے سنیے گا، اگر ظرف وجود پاک نہ ہو، مثال طور پر یہ گلاس ہے مجھے پانی پینا ہے، تو پہلے پانی ڈالنا ہے یا پہلے گلاس کو صاف کرنا ہے؟ کتا چاٹ کے چلا گیا تو پانی جو ڈالو نجس، برتن نجس، دیگ نجس، تو جتنا نیاز ڈالا سارا خراب ہو گیا نا. جتنی مجلس سنی ساری خراب ہو گئی. تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے. پہلے ظرف کو پاک کر، پھر حسین کا علم ڈال. کئی لوگ مولوی بن جاتے ہیں لیکن ظرف پاک نہیں. یہ ویڈیو جو مولویوں کی نکل رہی ہے کیوں نکل رہی ہے؟ اتنے بدنام مولوی کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ علم پڑھ لیا، مفتی بن گیا، صاحب فتویٰ بن گیا، بہت بڑے القابات، حافظ قرآن بن گیا، لیکن ظرف وجودی کیا ہے؟ ابھی تک نجس ہے. پہلے جس چیز کو پاک کرنا ہے وہ ظرف کو پاک کرنا ہے. یہ اہل بیت کا کام تھا. مولا فرماتے ہیں ایک رکعت بھی بندہ نماز پڑھے پہلے یہ سوچے میرا ظرف پاک ہے کہ نہیں ہے، میرا برتن پاک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اہل بیت کا کام ہے. اب تجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے برتن کو، ظرف وجود کو نجس کر رہی ہیں. اس دوست سے دوری کر جو تجھے نجاستوں میں ڈالے، اس موبائل سے دوری کر جو تجھے نجاستوں میں ڈالے، ان رشتوں سے دوری کر جو تجھے نجاست میں ڈالے. تو پہلے ان سے دوری ہے، پھر حسین سے قرب ہے. اتنی آسانی سے بندہ قریب نہیں ہو سکتا. پہلے دوری. تو پہلی چیز کیا؟ وہ چیزیں جو تجھے گمراہی میں ڈالے ان سے دوری کر. اور سب سے آسان طریقہ جو عرفاء نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، مناجات شعبانیہ امام سجاد نے ذکر کیا، یعنی سب سے ایزیسٹ وے گناہ سے دوری کر، وہ کون سا ہے؟ سب سے ایزیسٹ وے فرماتے ہیں دو طریقے. ایک توکل اللہ پر. توکل کا مطلب کیا؟ بندے کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، بیوی کینسر میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے. مولا فرماتے جب مصیبتوں میں پڑو نا، توکل کا مطلب یہ ہے جزع و فزع نہ کرو. کئی لوگ مصیبت آتی ہے چیختے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. جو مصیبت آنی ہے وہ تو آنی ہے. بیٹا مرنا ہے وہ تو مرے گا، رشتہ دار کوئی مرنا ہے وہ تو مرے گا، بیٹی دنیا سے جانی ہے وہ تو چلی جائے گی. اب دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ اس مصیبت میں چیخے مارے، یہ بولے اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا، میں تو علی والا تھا، میں تو حسین والا تھا، میں نے تو کربلا میں دعا مانگی، میں نے تو مجلس میں دعا مانگی. تو جزع و فزع کرے گا، اس مصیبت کا جو ثواب ملنا تھا وہ ضائع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے جو اہل بیت والا طریقہ، جب مصیبت آئے مصلی پر بیٹھو، اپنے دل کو خدا کے حوالے کر. اے خدا میں برداشت نہیں کر پا رہا، میں نے دل کو تیرے حوالے کیا. چھٹے امام کا صحابی امام جعفر صادق مولا کے پاس آئے، مولا بیٹا سفر پہ گیا ہے ابھی تک نہیں آیا. امام نے کہا توکل کر اور صبر کر. الصبر علی المصائب بڑی صفت ہے عرفاء کی، اولیاء کی. امام نے فرمایا صبر کر. چلا گیا گھر، پھر آیا، مولا ابھی تک واپس نہیں آیا، طاقت نہیں، اب دل پریشان ہے، دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کیا ہوا سفر میں. امام نے کہا صبر کر. چلا گیا. پھر ایک دو ہفتے کے بعد، مولا اب طاقت نہیں ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جہاں صبر تیرا ختم ہوتا ہے نا، وہاں پہ خدا فرج کرتا ہے. فرج کرتا ہے مطلب راہوں کو خود کھولتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ مصیبت بھی اتنی دیتا ہے جتنا تو برداشت کرے، اور جب تو برداشت کر لیتا ہے، فرج تو ویسے ہی ہونا ہے، حل مسئلہ تو ویسے ہی ہونا ہے، پھر وہ حل بھی کرتا ہے اور تیرے درجات کو بلند بھی کرتا ہے. تیسری مرتبہ، مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. امام نے کہا بس اب کیونکہ طاقت ختم، اب گھر جاؤ، تیرا بیٹا آ چکا ہے.
جب گھر کے واقعہ بیٹا موجود تھا، امام کے مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے دعا کی؟ امام نے کہا میں نے دعا نہیں کی، اللہ نے کہا مصیبت اتنی دیتا ہوں جتنا بندہ برداشت کرے. تو نے میرے کہنے پہ برداشت بھی کیا، مسئلہ تیرا حل بھی ہو گیا اور تمہارے درجات بلند بھی ہو گئے. تو پہلی چیز توکل، گناہ سے دوری کے لیے جو بھی گناہ ہو، مصیبت آتی ہے بندہ برداشت نہیں کر پاتا، صبر کر صبر کر صبر کر، آخری حد تک پہنچے گی، ثواب بھی ملے گا، اللہ تیرے لیے کھڑکیاں بھی کھول دے گا. اور سب سے ایزیسٹ وے جو عرفا فرماتے ہیں عشق. بندہ جب اللہ کا عاشق بنے تو مصیبت نہیں رہتی، بہت جلدی مقام لقاء تک پہنچ جاتا ہے اگر خدا کا عاشق بنے. اہل بیت نے اگر اتنی مصیبتیں برداشت کی عشق پروردگار عالم کی وجہ سے. عشق ایسے نہیں ملتا، عشق تب ملتا ہے جب اللہ کو وقت دو، جب اپنے رب کو ٹائم دو. 2 رکعت نماز بھی پڑھو تو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھو. خضوع کا مطلب کیا ہے؟ عشق کیسے پیدا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا 2 رکعت نماز مطلب یہ نماز میں فکر یہاں نہ جائے وہاں نہیں. یہ عشق نہیں ہے. اسلام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مراقبہ، یعنی ہمیشہ اپنا خیال کرنا. یہ نہیں کہ صرف نماز میں نہیں، لمحہ لمحہ تیرا گزرے. بس عشق جس سے ہوتا ہے نا، یہ سوچتے رہو کہیں میرا معبود، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر لمحہ تیری یہ سوچ رہے، اسے عاشق کہتے ہیں کہ بندہ وقت گزارے یہ سوچے. شہید چمران بہت بڑا نام ہے. آج جو حزب اللہ ہے لبنان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بنانے والا شہید چمران ہے. ایران میں جیسے پاکستان میں بلوچوں کی ایک مہم چلی نیشنلسٹ لوگوں کی، تو اس زمانے میں انقلاب کے بعد ایک بہت بڑی مہم چلی نیشنلسٹ کی جو کردستان میں. تو اس مہم کو توڑنے والا اور کردوں کو انقلاب کی طرف لانے والا جس شخص کا نام ہے وہ شہید چمران ہے. یعنی حزب اللہ لبنان نہ ہوتی، فادر آف حزب اللہ اگر کہا جائے تو شہید چمران ہے، جس نے یہ تنظیم بنائی. اتنی مضبوط تنظیم ہے، یہ لوگوں کو خدائی بناتے تھے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ گنہگار کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر حر بناؤ. یہ حسینی کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. آپ میں سے اگر کوئی جوان کسی جوان کو گناہ سے نکال کے لائے، یہ سب سے بڑی عبادت، ایسے بڑی عبادت ہو نہیں سکتی. من احیاء فکانما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اللہ کہتا ہے تو نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا. وفیک عالم الاکبر، کیونکہ ایک ہی انسان کائنات کے برابر ہے. ایک انسان کی صحیح تربیت ہو جائے اور وہ خمینی بن جائے تو پورے ملکوں کو انقلاب میں بدل دیتا ہے. ایک انسان اگر واقعاً اس میں تہذیب آ جائے، اہل بیت کی زندگی کا طریقہ آ جائے. تو شہید چمران کہتے ہیں مشہد کی گلیوں میں ایک جوان تھا جو بہت گالیاں دیتا تھا. غصہ آتا تھا تو لوگوں کو صبر نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، کنٹرول نہیں تھا، تو لوگ اس کو نام سے نہیں پکارتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے یہ کتا ہے. اس قدر گالیاں دیتا تھا کہ لوگوں نے کہا یہ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے. شہید چمران گزرے، وہ جوان کھڑا تھا، کہا شہید اس سے بات نہیں کرنا. شہید نے کہا چھوڑ دو، کئی لوگ دکھنے میں برے ہوتے ہیں. ہاں اخلاق ہوتا ہے آدمی کا، کوئی تند اخلاق، کوئی تیز اخلاق والا، لیکن اگر ان کو تھوڑی سی اللہ کی معرفت مل جائے. ایک فارسی کا لفظ ہے جرف کا، یعنی جس طرح آپ لائٹر جلاتے ہو تو کبھی کبھی ایک آگ کا جو چمکنا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پورے محلے کو آگ لگا سکتا ہے. تو اہل بیت کبھی کبھی ایک تن کا آگ کا لگاتے تھے اور وہ پورے وجود کو نورانی بنا دیتے تھے. صرف ایک تن کا کافی ہوتا ہے، ایک ذرہ کافی ہوتا ہے انسان کے وجود کو. بھائی آپ آگ جلانی ہے، آپ نے گھاس رکھی ہوئی ہے، پتھروں کو آپس میں ٹکراتے ہو نا، چنگاری نکالتے ہو نا، تو وہ جیسے نکلتی ہے اس سے پوری چیز کو کیا لگ جاتی ہے آگ. اہل بیت یہ کام کرتے تھے، زیادہ نہیں، ایک چنگاری لگاتے تھے پورے وجود کو حسین کی محبت کی آگ لگ جاتی تھی، پورا وجود عشق الہی میں جلنے لگتا تھا. ہاں روایت حدیث قدسی بھی ہے نا کہ خدا جس کے وجود کو اپنے عشق سے جلا دے، اللہ کے عشق کی آگ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتی ہے. صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہو جاتا ہے. شہید چمران نے کہا چھوڑ دو، میں جوان سے باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا جوان تو یہاں پہ ہر کسی کو ڈانٹتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اتنی مردانگی ہے تو آپ میدان جنگ میں. اتنی غیرت ہے، جو لوفر لوگ ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھے ہوں گے، جگہ جگہ غیرت ہی ہو کے گھومتے رہتے ہیں.
کہ اتنی تجھے لڑنے کا شوق ہے تو مردانگی دکھانی آ میدان جہاد میں. کہ کیوں نہیں آؤں گا, مجھے کوئی لے کر نہیں جاتا. سب کہتے ہیں کہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے, کہ میں تجھے لے کر جاؤں گا. شہید چمران اسے عراق اور ایران کی جو جنگ چل رہی تھی اس میدان جہاد میں لے کر آئے. ایک ہفتہ لڑتا بھی اچھا تھا, بڑے غصے والا تھا. ایک دن شہید چمران کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ خوب گالیاں دے رہا ہے مجاہدین کو. کیا ہوا ہے؟ میں آیا, مجھے بھی اس نے وہ گالیاں سنائیں جو میں نے زندگی میں سنی بھی نہیں تھی. واقعی بعض لوگوں نے گالیوں میں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں یہ جملے. ایسی گالیاں, ایسی گالیاں دی, ایسی گالیاں دی. شہید چمران کے میں خاموشی سے سن رہے تھے. جب گالیاں ختم ہوئی, کہ دے کیوں رہا ہے, بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. کہا کہ میں سگریٹ پینے کا عادی ہوں اور ان سے سگریٹ مانگ رہا ہوں, کوئی سگریٹ نہیں دے رہا, میرا دماغ چکرا گیا ہے. تو شہید چمران نے سپاہیوں کو بلایا کہ بھائی بندہ سگریٹ کے لیے گالیاں دے رہا ہے, جاؤ ایک ڈبی لے کر آؤ. اس کے لیے ڈبی لے کر آئے. شہید چمران نے خود اسے سگریٹ دی کہ ہر بندے کے سدھارنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اب وہاں پہ اس کے لیے درس اخلاق پڑھنا شروع کر دیتے, سگریٹ اچھی نہیں, وہ 10 اور سمجھ لیا. تو ایک بندے کو بھوک لگی اور مولوی کہے اور صبر کر, یقیناً آپ بھوک میں بیٹھے ہوئے, میں ختم ہی کروں گا. تو شہید چمران نے اسے ایک سگریٹ دی. جس نے سگریٹ پہ شہید چمران چلے گئے. کہہ رہے 20-25 آدھے گھنٹے کے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہوا تو شہید کے پاس آیا, کہنے لگا کہ چمران میں نے اتنی گالیاں دی, تو کچھ نہیں بولا. یہ تہذیب ہے. کہا چمران میں نے اتنی گالیاں دی, تو کچھ بھی نہیں بولا. شہید چمران نے کہا کہ ایک ہے جس سے میں نے بڑی برائیاں کی لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بولا. ایک ہے جس نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں, بڑے احسان میرے ساتھ کیے لیکن میں نے بڑی برائیاں کی, اس نے کبھی میرے ساتھ برا نہیں کیا. کہ شہید وہ کون ہے؟ کہ میں نے اس سے سیکھا. میں نے کہا جب میں نے اتنی برائیاں کی ہیں اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تو میں تیرے ساتھ ایسا کیوں کروں. کہ شہید وہ کون ہے؟ کہ وہ تیرے پاس بھی ہے, وہ میرا رب ہے. بچپن سے لے کر وہ عطا کرتا ہے, ہم جفا کرتے ہیں. وہ نمک داں دیتا ہے, ہم نمک داں کو توڑ دیتے ہیں. جس پلیٹ میں وہ کھانا دیتا ہے اسی پلیٹ کو ہم گندا کر دیتے ہیں. کہا کہ وہ تیرے پاس بھی ہے. کہتے ہیں یہ وہ چنگاری تھی جو اس جوان کے دل میں لگ گئی. کہتے ہیں کہ شہید چمران کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں پہلی مرتبہ اس کو دیکھا, اس نے وضو کیا, مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا. کہتا ہے سب دیکھ رہے تھے یہ کیسی عرفان کی نماز تھی. نماز میں رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, پوری رات یہ نماز پڑھتا رہا اور سجدے میں روتا رہا. اے خدا تو نے اچھائیاں کی, میں نے برائیاں کی, تو نے نیکیاں کی, تو میدان جہاد میں لے کر آیا, تو نے دل میں حسین کی محبت ڈالی, تو نے علی والا بنایا, تو نے ایسی ماں دی جس کے دل میں علی کی محبت تھی. لیکن میں نے کیا کیا؟ کہتا پوری رات روتا رہا, نماز شب پڑھی روتا رہا. کہ صبح کی نماز میں یہ کھڑا ہوا, دعا کرتا رہا, خدا اب اس دنیا میں رہ کر جب عشق ہو جاتا ہے نا بندے کو پھر دنیا اسے اچھی نہیں لگتی. کہتے معشوق سے ملوں, اب دنیا میں رہ کر کیا کروں گا. کہ پوری رات دعائیں کرتا رہا, اب شہادت دے, میرے گنہگار جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاک کر دے, اسے جسم کو سزا دے کر پاک کر دے. کہ صبح کی نماز پڑھ ہی رہا تھا, یہ کھڑا تھا, وہاں سے ایک میزائل آیا اور جہاں پہ یہ کھڑا تھا وہیں پہ لگا. اور سب سے بہترین شہادت اگر ہوئی تو اس جوان کی ہوئی. نیک نمازی لوگ دعائیں کرتے تھے شہادت ملے, ان کو شہادت نہیں ملی. اس نے ایک رات میں دعا کی کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ رات کو ہور کی طرح مصلی پہ تھا, صبح حسین کے لشکر میں شہید ہو کر چلا گیا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. میرے عزیز, عشق خدا, توکل بر خدا, صبر مصیبتوں پر اور ربط اہل بیت علیہ السلام, ایک دن بھی اگر غافل ہوئے نا دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ڈیلی بیسس پر
اللہ سے باتیں کرو، دن میں 15 منٹ اپنے امام زمانہ کے لیے نکالو۔ فرماتے ہیں ظہور امام کی دعا پڑھو۔ ضروری نہیں کہ ظہور امام کی دعا امام کا ظہور کروائے، نہیں، کئی چیزیں تمہاری زندگی میں بدل جاتی ہیں، کئی چیزیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ، یعنی ہر وہ وجود جس نے اہل بیت کو مانا ہے، اگر یہ نیکی کرتا ہے نا، امام زمانہ کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ اگر یہ برائی کرتا ہے تو مولا کے دل کو دکھ ملتا ہے۔ تو جب ربط رہے گا امام سے تو نیک بنو گے، اور جب نیک بنو گے تو زہرا کے لال کا دل خوش کرو گے۔ پر میں کائنات میں آل رسول کو رلایا۔ نبی کے جانے کے بعد اس گھرانے میں سکون کی نیند بھی نہیں کی۔ کتنا عرصہ گزرا تھا رسول کو جاتے ہوئے۔ مسلمان ذرا سوچے، کچھ ہی عرصے میں نبی کی جواں بیٹی جب چلتی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر چلتی تھی۔ کتنا عرصہ گزرا تھا، پوچھیں مورخین سے۔ 18 سال کی عمر ہے، کچھ اختلاف کرتے کہتے ہیں 24 سال، بات اس پہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کتنے سال اپنے بابا کے بعد زندہ رہی۔ کہتے ہیں کہ بس دربار جانا تھا اور بیوی کا واپس آنا تھا۔ کہ سیدہ زینب فرماتی میں نے اماں کو پہچانا نہیں۔ مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی، میں تو خلیفے کے دربار میں گئی تھی، میرا یہ حال ہوا ہے، لیکن زینب یہ بتا تو تو شرابی کی دربار میں جائے گی۔ اللہ گواہ ہے، اگر ایک سوال کروں برا نہ ماننا، اگر بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، خدا کی قسم برداشت کرو گے؟ عمر امام حسن کی بہت چھوٹی تھی، 5 سال 6 سال۔ پوری زندگی امام حسن اس پہ روتے تھے کہ ایک بند گلی میں میری ماں کو مارا گیا۔ صحابی کہتا تھا مولا اس راستے سے کیوں نہیں چلتے، یہ مسجد کے قریب ہے۔ کہتے تھے میں بھی جانتا ہوں راستہ قریب ہے، لیکن اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری ماں پہ آگ بھرا دروازہ لگایا۔ دیکھتے تھے اہل بیت روتے تھے۔ کسی مجلس میں نے یہ سنایا کہ جب مدافعین حرم شہید ہوئے، کئی جوان 25 سال 22 سال 17 سال کے سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ایک جوان 24 سال عمر ہے، 4 سالہ اس کی بیٹی تھی۔ گھر کو خبر پہنچی کہ جوان شہید ہو گئے۔ اب ماں بیٹی کو کیسے بتائے؟ نہ بتایا، یہاں کے باپ کا لاشا آیا، بیٹی نے دیکھا، شہید کو دفن کیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے مولانا 30 دن گزر گئے، یہ 4 سالہ بچی بیمار پڑی رہی، اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا۔ مجھے بلایا گیا کہ آپ اچھے ڈاکٹر آ کے بچی کا علاج کریں، کہیں یہ بابا کے فراق میں مر نہ جائے۔ کہتا جب میں پہنچا تو کیا دیکھا، بستر پہ یہ ننھی سی بچی سو رہی ہے اور اس کے سرہانے پہ اس کے بابا کی تصویر پڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اگر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تو باپ کی تصویر ہٹاؤ، جب تک دیکھتی رہے گی تب تک روتی رہے گی۔ ماں نے کہا کیسے ہٹاؤں؟ جب ہوش میں آتی ہے پہلا سوال کرتی ہے مجھے میرا بابا دکھاؤ۔ 4 سالی بچی بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ کہتا ہے پھر نہیں لاتے تو روتی ہیں، کہا کچھ بھی کرو تصویر ہٹاؤ ورنہ بچی مر جائے گی۔ کہتا ہے مولانا صاحب 15 دن اس نے باپ کو نہیں دیکھا، بچی کا بخار ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر یہ ڈاکٹر رونے لگا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مولانا تصویر صحیح سالم تھی، ایک زخم نہیں تھا تصویر میں، خون نہیں تھا تصویر میں، ایک صحیح تصویر کو بچی نے دیکھا۔ 30 دن بستر پہ پڑی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کربلا میں سکینہ نے بابا کی کٹی گردن کیسے۔ میں نے کہا تبھی تو بچی تاب نہ پاتے ہوئے زندہ میں چلی گئی۔
نو کے نیزہ پہ بابا کی گردن کو دیکھتی تھی، کہتی تھی ظالم تھوڑی دیر کے لیے دے، میں بابا کو سینے سے تو لگا دوں۔ لیکن امام فرماتے ہیں یہ سر کو اتارتے تھے، زمین پہ رکھتے تھے، نو کے نیزہ کی انیوں سے حسین کو مارتے تھے تاکہ بچی دیکھے اور تکلیف ہوگا۔ ایک مقام یہاں پر تھا جب میرے بابا کی کٹی گردن سے آواز آئی، ملعون مارنا ہے مارو پر سکینہ کے سامنے نہ مارو۔ میری بچی برداشت نہیں کرے، دلوں کو کربلا لے کر چلے اور اس امام کی غربت کو سلام کرے اور ثواب زیارت حسین کمائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ سب مل کے مولا کی آواز کا بلند سلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ آواز کم ہے، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پہ، میرا سلام ہو 4 سالہ سکینہ کی جھکی ہوئی کمر پہ۔ یقیناً آپ نے زندگی میں 4 سالہ بچی نہیں دیکھی ہوگی جس کی کمر جھک جائے۔ میرا سلام بچپن میں سکینہ کے سفید بالوں پہ، جب بھی بابا کو دیکھتی تھی رو کے کہتی تھی بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں، ذرا آنکھوں کو کھولو۔ کیا باپ بھی بیٹی سے شرماتا ہے؟ بابا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو۔ بابا آنکھیں کھولو، بابا جس طرح دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے، او بابا میری کمر بچپن میں جھک گئی۔ بابا جو در تو نے ہاتھوں سے پہنائے تھے، شمر نے میرے کانوں کو زخمی کیا۔ امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو 2 واسطہ دیا کرو، ایک میری سکینہ کا واسطہ، دوسرا میری پھوپھی زینب کا واسطہ۔ خدا یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن آج یہ واسطہ دے کر خدا سے امام زمانہ کا ظہور مانگے۔ اللہ جانے کب ظہور ہوگا،
کب زینب کو ظلم کرنے والوں کا بدلہ لیں گے، اللہ جانے کب ظہور ہوگا، کب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لیں گے۔ روایت کے جملے 11 محرم کا دن آیا، شمر نے جتنا ظلم کیا کسی نے نہیں کیا۔ کسی نے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ جو صاحب اولاد ہو وہ کبھی بچیوں پہ اتنا ظلم نہیں کرتا۔ امام فرماتے اپنی بچی تھی، لیکن سنو اے مومن، اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو، وہ تجھے زیادہ تکلیف دینا چاہے، کبھی تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کر دیا، اس لیے زینب کے سامنے سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتا۔ اسلام کا حکم، رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مار کرو۔ یہ بار بار حسین کی بچی کو تماچے مارتا تھا۔ فرمایا 11 محرم کا دن آیا، ملعون نے حکم دیا سب بیویاں اونٹوں پہ 2 کے 3 ہو کے بیٹھے، لیکن جیسے ملعون کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئی، اس نے کہا سکینہ کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا، 4 سالہ بچی ہے۔ میرے مولا فرماتے جب بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، بچی رو کر کہنے لگی بھیا سجاد مجھے اونٹ سے اتارو۔ جب بچی نے زیادہ رونا شروع کیا، ملعون نے حکم دیا وہ بچی کو رسیوں سے باندھا جائے کہ یہ اونٹ چلتا تھا یا سکینہ کا سینہ اونٹ سے رگڑتا تھا۔ جب بچی کو اتارا گیا، بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا۔ زینب نے کہا آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ پورے سفر زینب سکینہ کو ساتھ بیٹھا، تبھی فرمایا اے مومن جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے۔ سفر کرتے کرتے بازار میں پہنچے، دھیمی سی آواز میں کہا بھوٹی اماں مجھے پیاس لگی۔ زینب نے کہا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں، یا پتھر مارنے والے بہت۔ اے کاش کوئی ہم میں سے کربلا ہوتا، علی کی بیٹی کو پانی پلاتا۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑتی گئی گلاس میں پانی بھرا، کہنے لگی اے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی زینب نے کہا سب پتھر مار رہے ہیں تو پانی کیوں پلا رہی ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا فرمایا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ زینب نے پانی سکینہ کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری ننھی بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ ہم سید ہے، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ اب روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں، یا سکینہ نے اپنا چہرہ بلند کیا، ابھی تک سر نیچے تھا، جیسے بچی نے چہرہ اٹھایا مومنہ کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہا میرے اللہ تجھے میری
کا واسطہ، وہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ کہا مومنہ بتا دوسری دعا کیا کرو؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنا۔ کہتی ہے قیدی بی بی بڑی مدت گزر گئی، میں مدینے نہیں گئی۔ بی بی زینب نے کہا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ زینب کو صغرا یاد آ گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والی علی کی بیٹی ہے۔ زینب کو بڑا پیار آیا کہ مومنہ کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ کہ کیوں قیدی بی بی کہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن اپنی بی بی کا نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری وجہ میں اپنی بی بی سے ناراض ہوں، لیکن میری مجبوری سمجھو۔ او قیدی بی بی یہ نامحرمہ کا مجمع ہے، بازار کا ماحول ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ زینب کو بڑا پیار ہے، فرمایا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہیں قبول ہو جائے تو کیا کہو گی؟ کیا کہنا چاہتی ہو قیدی بی بی؟ کہ اگر مدینے والے بازاروں میں نظر آئے تو پھر کیا کہو گے؟ ایک مرتبہ جلال میں آتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، اگر دعا نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن میری بی بی کو بددعا تو نہ دے۔ او میری بی بی تجھ جیسی قیدن نہیں۔ اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا وہ انا زینب ارے وہ دن گزر گئے، میرا حسین مر گیا، او میرا عباس مر گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔